الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، شیطان پہلے سامنے سے حملہ کرے گا. سامنے کیا ہے؟ آخرت. 2.5 ارب سے زیادہ انسان ایسے ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور 2.5 ارب انسان ایسے ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمیں بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں. عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے. اور باقی مذاہب والے بھی سیم اسی طرح یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا نبی یا اوتار جو بھی ہے وہ ہمیں بچا لے گا، ہم جو چاہے مرضی کریں. تو ان سب میں کوئی 1.25 ارب کے قریب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے. تو وہ ان پہ کیا وار کرتا ہے، کیا چال چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی. لہذا سود بھی حلال، زنا بھی حلال، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی. یہ ساری چیزوں پر وہ سب کچھ کیسے لے کر آیا؟ یار اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. آخرت ہے، انشاءاللہ توبہ کریں گے. ابھی بڑا وقت پڑا ہے. یہ وہ انسان کے دل اور دماغ پر اس طرح سے حملے کرتا ہے، چالیں چلتا ہے. یہ جو ماننے والے ہیں تو شیطان ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا، تو اس نے اس میں ڈال دیا، اس گمان میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اگر اسی طرح ہونا ہے تو پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اور ایسے لوگ کیسے ظالم ہیں کہ حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پر بٹھاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے اور اس کا قتل کرنے والا دونوں ایک ہی تخت پہ، ایک ہی صف میں ہو؟ یہ کیا ظلم ہے! کیوں میرے آقا کے نواسے نے اپنی جانیں قربان کی، بچے ذبح کروائے؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کو صحیح تولنا اس میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلا والے کیا تھے؟ وہ کیا نادان تھے؟ کربلا تو ایک نہیں، اس دنیا میں جب سے یہ بنی ہے بہت ساری کربلائیں ہوئی ہیں. وہ جو کربلا جو میرے آقا کے نواسے کی تھی وہ تو سب سے بڑی تھی. اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد یا افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور وہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہو گیا، یہ سب کربلا کے ساتھی ہیں. یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوں گے. اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہو جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کیا. ان سب کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ وہ سب شمر کے ساتھ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے. یہ آپ سب پر اختیار ہے کہ ہم کیسی موت چاہتے ہیں، ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تھلے، یا شمر کے جھنڈے کے ساتھ؟
کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں ہم اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی میں؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو دھوکا دیتا ہے۔ ریت میں جیسے پانی نظر آتا ہے ریگستان میں، وہ پانی نہیں ہے، وہ بھی صرف دھوکا ہے۔ تو اس دھوکے کے پیچھے میرے آقا کی امت کیا سودا کرتی ہے، یہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے۔ ہاں، شیطان کا پہلا حملہ، آخرت کوئی نہیں۔ اور جو مانتے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہاں آخرت ہے، تو پھر وہ دوسرا حملہ کرتا ہے پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اس قدر خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ جنت یاد ہی نہیں رہے گی، اور وہ یہی سمجھائے گا کہ یہی دنیا جو ہے یہ جنت ہے۔ اور جیسے بہت سارے دنیا میں پھنس جائیں گے، اور دنیا میں وہ الٹے ہاتھ سے حملہ کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ، اور کتنا سارا مجمع ہمارا، ہم مسلمانوں کا اس طرف چلا گیا ہے۔ اور پھر دوسرے ہاتھ کی طرف سے وہ حملہ کرتا ہے۔ ادھر کیا ہے؟ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بلائے گا اور دنیا کے چکروں میں بھی نہیں آئے گا، جو شراب، دھوکے، سود کے چکروں میں نہیں آئے گا۔ وہ نیک اور پاک ہوں گے تو ان کو وہ کیسے چکر دے گا؟ انہیں وہ نیکی کے تکبر میں پھنسا دے گا۔ استغفر اللہ۔ جیسے پہلی صف کے نمازی جو مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کو وہ اس قسم کی کوئی بھی غلط دعوت نہیں دے گا، جیسے جھوٹ، سود، شراب، ان سب چیزوں کی وہ ان کو دعوت نہیں دے گا۔ ان کو وہ نیکی کے تکبر کی مات دے گا کہ وہ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں گے۔ اور دوسرا، اگر کوئی غلط کام کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کی برائیاں دیکھے گا، کبھی کسی کی برائیاں۔ وہ ان کی آنکھیں اوروں پہ لگوا دے گا، وہ ایسا، اور مجھ پر تو میرے اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایسے ہیں، ان کے بچے ایسے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم پہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے بچوں پر اللہ کا فضل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھا کر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنی زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو وہ اس نیت پہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن ظاہری نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کتنا مال و دولت اور پیسہ ہے۔ اور یہ ساری نیکی کا تکبر بھی انسان کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جیسے سود، جھوٹ اور شراب، جیسے والدین کی نافرمانی، جیسے بددیانتی، رشوت، چوری، ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے اس سب میں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا تھا، وہ صرف اپنے نیکی کے تکبر میں مارا گیا کہ میں نے پوری دنیا، ساتوں آسمان سجدوں سے بھر دیے اور میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے کہا دفع ہو جا۔ شیطان نے جتنی عبادت کی تھی اور جتنی اس کی طویل عمر تھی، اس نے زمین کے ایک ایک انچ پر اس نے سجدے کیے تھے، لیکن اس کی عبادت نے اس میں تکبر پیدا کر دیا۔ شیطان تھا کیا؟ شیطان جنات کی نسل میں سے ہے، اور یہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا بھی سردار بن گیا تھا۔ لیکن جب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایسا اور حضرت آدم علیہ السلام ایسے، تو میرے اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ نیکی کرنا تو ہے ہی مشکل، لیکن اس کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے اس کو سنبھال لیں۔ زبان کسی پر نہ چلائیں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا، ورنہ تم بھی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے،
नाफरमानी में डालता है और नेकी के तकब्बर में डालता है। उसके बाद तो कोई ढाल ऐसी भी होनी चाहिए जो हमें शैतान के शर से बचाए। वो कमबख्त तो हमारे दिलों में उतर जाता है। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अस्सौमु जुन्ना, रोजा ढाल है, नमाज ढाल है नहीं, ज़कात ढाल है नहीं, हज ढाल है नहीं, जिहाद ढाल है नहीं, तबलीग ढाल है नहीं, तिलावत है नहीं, तहज्जुद, तस्बीह, कुर्बानी, खैरात नहीं। रोज़ा शैतानी लश्कर के खिलाफ ढाल है। इसलिए मेरे आका रमज़ान के आने को पूरी तरह मनाते थे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम जो भी नेकी करेंगे वो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके महबूब के रास्ते पर चलते हुए करेंगे। और छोटी सी मिसाल आप लोगों को मैं आसानी के साथ ये पेश करता हूँ। अगर आप कोई नेकी करते हैं और किसी को दिखावे के लिए करते हैं तो वो आपको उसका क्या सिला दे सकता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ या मैं आपको बयान करता हूँ कि मैं तहज्जुद बहुत पढ़ता हूँ, मैंने तहज्जुद की नमाज कभी भी नहीं छोड़ी, तो आप लोग उसके एवज मुझे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो क्या फिर हम उसके साथ सौदा कर लें जो सबसे बेहतर कीमत दे सकता है? हम कोई भी अगर नेकी करें, एक कुरान का लफ्ज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, नमाजें पढ़ें, तो सिर्फ फिकत हम अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हाँ वो सब अमाल कबूल होंगे और अल्लाह ताला उसके एवज हमें बहुत कुछ अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से अता करेगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को शैतान के अंदरूनी और बैरूनी हमलों से महफूज फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए, उसकी और हमारी निजात का जरिया बन जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे अमल के साथ। अल्लाह हाफिज।